حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ 4 قسموں میں تقسیم ہیں۔ اول، فقراء جن کا نفس مطمئنہ اور باطن صاف ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر میں ہم جلیس ہوتے ہیں۔ دوم، علماء جو وارث انبیاء اور اہل حدیث ہیں۔ سوم، اہل دنیا یہ دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور حقیقت سے بے خبر ہیں، یہ اہل خبیث ہیں۔ چہارم، جاہل اور بدحسال لوگ، یہ خود پرست اور اہل ابلیس ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چیز تو پھر کوئی چیز ہے لیکن جاہل کوئی چیز بھی نہیں۔ خواب، مراقبہ اور حقیقت۔ اے مسلمانوں، اہل اسلام کو خواب موافق تعبیر دیتے ہیں، اہل علم کو خواب موافق حروف و کلمات دکھائے جاتے ہیں، اہل وظائف کو استخارہ کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے اور اہل ذکر کو مراقبہ کے ذریعے الہامی اقوال نصیب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سالک مراقبے میں دونوں جہان کا تماشا ایسے دیکھتا ہے جیسے آئینے میں عکس، اور اہل ذکر کو مراقبہ کے ذریعے الہامی اقوال نصیب ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اہل فقر اور اہل ہدایت، عارفوں کو الہام براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے، درویش، غوث اور کتب کو لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب ہوتا ہے۔ اہل فقر فنا فی اللہ کو دونوں جہانوں کا تصرف ہوتا ہے۔ فقیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ مجتہد 2 قسم کے ہیں۔ اول، ظاہری جن کا جہاد نفس کے خلاف ہے۔ دوم، باطنی جو معرفت الہی کے ذریعے ہدایت بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ غفلت سے پاک ہوتے ہیں، ان کا کھانا مجاہدہ ہے اور ان کا سونا مشاہدہ۔ شیطان کی حقیقت۔ یاد رکھو، شیطان کئی شکلوں میں آ سکتا ہے، لیکن وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقراء، عاملین حق، علماء رحمانی، ذاکرین حق، کعبہ حرم اللہ، آفتاب اور چاند کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر وہ چاہے بھی تو ان مقدس صورتوں میں ظاہر ہونا اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ راستہ حق ہمیشہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف لے جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے شیطان تو میرے بندوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے حصہ جامع الاسرار پارٹ 39 میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔